دیکھیں اس وقت جو پچھلے 10 دن سے تماشا لگا ہوا ہے پاکستان میں، جمہوریت کے نام پہ آئین کی پامالی کے ساتھ، قانون کی پامالی کے ساتھ، وہ ساری قوم دیکھ رہی ہے، پوری پبلک دیکھ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے، کل اور آج اور پچھلے 10 دن سے، نامینیشن فارم چھیننے سے لے کر کینڈیڈیٹس کا اغوا، ان کو گرفتار کرنا، پھر اس کے بعد تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کا اغوا کرنا، ان پہ تشدد کرنا، پھر ان کی گرفتاری کرنا، اور اس کے بعد سب سے بڑھ کر یہ کہ 70 سے 80% ہمارے کینڈیڈیٹس کا نامینیشن فارم کا ریجیکٹ کرنا، مسترد کرنا، یہ کسی لحاظ سے ایک ہی پارٹی کا، پی ٹی آئی کا، نہ یہ جمہوریت ہے، نہ یہ آئین ہے، نہ یہ قانون ہے۔ آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کی اب ذمہ داری ہے کہ جن آر او اور ڈی آر او کے ذریعے آپ یہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں، کیا یہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوگا؟ کیا پارٹیسپیشن تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ہوگی؟ پہلے بلے کا نشان لے لیا گیا، جب ہائی کورٹ نے اس میں ہمیں اسٹے دے دیا تو جس طرح اس کے اوپر الیکشن کمیشن پارٹی بن چکا ہے، کیا یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے؟ بالکل نہیں۔ ہاں البتہ ایک بات طے ہے، عوام قوم دیکھ چکی ہے، دیکھ رہی ہے، یہ عدلیہ کی بھی ذمہ داری ہے، یہ تمام اداروں کی بھی ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں عوام کو اور پی ٹی آئی کے دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم ان آرڈرز کو چیلنج کریں گے، ہائی کورٹ ہمیں ریلیف دے گی، الیکشن ٹریبونل سے ہم ریلیف لیں گے، یہ سب الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ، اور 8 فروری تک ہم نے اپنی جد و جہد جاری رکھنی ہے، آزادی کی جد و جہد، حقیقی آزادی کی جد و جہد، عمران خان کو باہر نکالنے کی جد و جہد، اس بدبودار اور گندے نظام کے خلاف جد و جہد، وہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے، اور ہم انشاءاللہ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے۔ دیکھیں اس وقت جو پچھلے 10 دن سے تماشا لگا ہوا ہے پاکستان میں، جمہوریت کے نام پہ آئین کی پامالی کے ساتھ، قانون کی پامالی کے ساتھ، وہ ساری قوم دیکھ رہی ہے، پوری پبلک دیکھ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے، کل اور آج اور پچھلے 10 دن سے، نامینیشن فارم چھیننے سے لے کر کینڈیڈیٹس کا اغوا، ان کو گرفتار کرنا، پھر اس کے بعد تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کا اغوا کرنا، ان پہ تشدد کرنا، پھر ان کی گرفتاری کرنا، اور اس کے بعد سب سے بڑھ کر یہ کہ 70 سے 80% ہمارے کینڈیڈیٹس کا نامینیشن فارم کا ریجیکٹ کرنا، مسترد کرنا، یہ کسی لحاظ سے ایک ہی پارٹی کا، پی ٹی آئی کا، نہ یہ جمہوریت ہے، نہ یہ آئین ہے، نہ یہ قانون ہے۔ آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کی اب ذمہ داری ہے کہ جن آر او اور ڈی آر او کے ذریعے آپ یہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں، کیا یہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوگا؟ کیا پارٹیسپیشن تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ہوگی؟ پہلے بلے کا نشان لے لیا گیا، جب ہائی کورٹ نے اس میں ہمیں اسٹے دے دیا تو جس طرح اس کے اوپر الیکشن کمیشن پارٹی بن چکا ہے، کیا یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے؟ بالکل نہیں۔ ہاں البتہ ایک بات طے ہے، عوام قوم دیکھ چکی ہے، دیکھ رہی ہے، یہ عدلیہ کی بھی ذمہ داری ہے، یہ تمام اداروں کی بھی ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں عوام کو اور پی ٹی آئی کے دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم ان آرڈرز کو چیلنج کریں گے، ہائی کورٹ ہمیں ریلیف دے گی، الیکشن ٹریبونل سے ہم ریلیف لیں گے، یہ سب الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ، اور 8 فروری تک ہم نے اپنی جد و جہد جاری رکھنی ہے، آزادی کی جد و جہد، حقیقی آزادی کی جد و جہد، عمران خان کو باہر نکالنے کی جد و جہد، اس بدبودار اور گندے نظام کے خلاف جد و جہد، وہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے، اور ہم انشاءاللہ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے۔